أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے آؤ، بلکہ نیکی تو تقوی کا نام ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی 189 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ سوال دینی اعتبار سے بھی ہوتا تھا اور دنیاوی معاملات سے متعلق بھی۔ لیکن یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے جو سوالات ہوتے تھے وہ بہرحال عملی نوعیت کے ہوتے تھے، اور علمی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ سوالات کے ساتھ وابستہ ہوتا تھا۔ بیجا قسم کے سوالات ان کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب بیجا قسم کے سوالات نہیں ہوں گے تو سوالات کا دائرہ کم ہو جائے گا، اس لیے کہ باتیں تو ساری بتا ہی دی جاتی ہے اور بتا دی گئی ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سوالات قرآن مجید میں جو ذکر کیے کہ بہت تھوڑے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں ان پر واضح ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ سوالات ان کے بیکار قسم کے ہوتے نہیں تھے، مطلب کے ہوتے تھے، اس لیے زیادہ ہونے کا سوال ہے ہی نہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ یہاں ہے کہ چاند کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا۔ ہلال کی جمع اہلہ ہے، اور ہلال پہلے اور دوسرے دن کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے رفع الصوت، یعنی آواز بلند کرنا، چونکہ پہلے دن یا دوسرے دن بھی کبھی کا جو چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور دیکھ کر لوگ آواز لگاتے کہ چاند دیکھا گیا وغیرہ، تو اس بنیاد پر اس کو ہلال کا نام دیا گیا، یعنی پہلی رات کے چاند کو خاص طور پر ہلال کا نام دیا گیا۔ باقی دنوں میں یہ قمر کہلاتا ہے چاند، اور مکمل ہو جائے تو اس کو بدر کہتے ہیں، ماہ تمام یعنی مکمل چاند بدر کہلاتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ جو ہلال ہے نا، یہ کیا ہے، مطلب کیا تھا؟ یہ جو بدلنے کا سلسلہ ہے، طلوع ہونے کے وقت ایک شکل ہوتی ہے، پھر اس شکل میں تدریجاً آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے،
اور پھر چاند 14ویں شب کو مکمل ہو جاتا ہے تو یہ چڑھنے کا سلسلہ ہے، پھر اترنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کم ہونے کا سلسلہ، اور سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ آخری دن میں چاند بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق رکھا گیا ہے مختلف دنوں میں چاند کی صورتوں میں، اس کی حکمت کیا ہے، یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کیسے بدلتا ہے، یہ سوال ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو سوال پوچھا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے پھیر کر اس طرف کر دیا کہ جو عملی نوعیت کا ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے لیے بہت مضبوط دلیل چاہیے، اس لیے کہ جو جواب ہے سوال اسی سے متعلق سمجھا جائے گا۔ تو حکمت سے متعلق سوال ہے کہ حکمت کیا ہے بدلنے کا، الگ الگ شکلوں میں نکلنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، تو مہینے اس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للناس لوگوں کے لیے ہے، تو اس بنیاد پر کہا گیا کہ سب کے لیے یہ ہے، یعنی فطری اور عالمی تقویم اور کیلنڈر ہے یہ، اور یہ ایسا کیلنڈر ہے کہ جس سے ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، شہر میں رہنے والا بھی، دیہات میں رہنے والا بھی، خشکی پر رہنے والا بھی، اور سمندر میں رہنے والا بھی، محسوس بنیاد پر معلوم کرنے کا یہ کیلنڈر ہے۔ شمسی کیلنڈر کے سلسلے میں یہ بات لکھی گئی کہ کبھی 29 کبھی 28 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، جیسے فروری کا مہینہ ہے، اور 30 کے مہینے اور پھر 31 کے بھی مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دن بڑھنے اور گھٹنے کا معاملہ ہے، اس کی کوئی معقول علت اور وجہ ہے، اس کو بتانے سے لوگ قاصر ہیں، حصی بنیاد پر کہ یہ فلاں وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ چاند کی بنیاد پر بھی تاریخ بدلتی ہے، لیکن وہ محسوس بنیاد پر ہے۔ محسوس بنیاد پر کیا ہے کہ چاند دکھ گیا تو 29، نہیں دکھا تو 30، تو یہ محسوس بنیاد پر اور محسوس علت اور وجہ کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ سب کو دکھنے والی اور سب کو نظر آنے والی علت اور وجہ ہے۔ اس طرح یہ فطری کیلنڈر ہے اور یہ عالمی انٹرنیشنل کیلنڈر ہے، اور یہی اصل میں کیلنڈر اللہ تعالیٰ کے مواقیت للناس سب کے لیے یہ ہے، اور سارے لوگ اس کیلنڈر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ والحج، اور خاص طور پر حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو حج کے اوقات ہی کیوں، اتنے معاملات ہیں نا عبادات سے متعلق اور معاملات سے متعلق، اگر ان کا تعلق مہینوں سے مہینے سے، تو اس کو قمری بنیاد پر یعنی چاند کی بنیاد پر ہی دیکھنا ہے۔ حج مہینے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ، 3 مہینے بات آئے گی انشاءاللہ، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے مہینے، حج کے مہینے، تو ان کو معلوم کرنا چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے تو حج کا۔ اور پھر دین کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق کس سے ہے، چاند ہی سے ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی شرعی معاملات ہیں نا، اگر دنوں سے تعلق یعنی ایک دن سے نہیں بلکہ دنوں سے تعلق ہے تو چاند کی بنیاد پر ہی وہ معاملات طے ہوں گے۔ کیسے؟ تو طلاق دی گئی، عدت گزارنی ہے، تو عدت گزاریں گے کس بنیاد پر گزاریں گے؟ تو یہ جو دن ہے نا، ان دنوں کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی یعنی شمسی بنیاد پر دن، بلکہ قمری بنیاد پر دن گنیں گے، اگر دن گننے کی بات ہے تو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک موقع پر ایک بات کہی کہ آپ نے ایلا کر لیا تھا، آیت آنے والی آگے، ایلا مطلب قسم کھا لی تھی اپنی ازواج سے بے تعلقی کا، کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو 29 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے حجرے سے، غرفے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، تو قمری مہینے کا اعتبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہاں عدت کے سلسلے میں طلاق کی عدت ہو، خلا کی عدت ہو، یا وفات کی عدت ہو، جو بھی عدتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری عدتیں قمری بنیاد پر گزاری جائیں گی،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو سالانہ بنیاد پر ہے، حولان حول سال گزرنا ہے، تو یہ جو سال گزرنے کا معاملہ ہے نا، تو سال گزرنے کے معاملہ قمری بنیاد پر ہوگا، شمسی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اب چونکہ اٹھتے بیٹھتے سابقہ ہمارا شمسی کیلنڈر سے پڑتا ہے، اسی سے سارے معاملات طے ہوتے، اس لیے ذہن میں سال کی بات جب آئے تو سال ہمارے ذہن میں مطلب کیا ہے؟ جنوری سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہونا۔ یہی چونکہ ذہنوں پہ سوار ہے معاملات کرنے کی وجہ سے، اس لیے سال کی بات آتی ہے نا تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم کو شرعی معاملات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ قمری مہینے کی بنیاد پر معاملات طے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کے حصے سے یا چھت کے اوپر سے داخل ہو۔ اب یہ کیا بات ہے؟ تو حج کا ذکر ہوا، علماء نے لکھا کہ حج کا ذکر ہوا ہے نا، تو اس مناسبت سے حج سے متعلق ایک رسم اور ایک بدعت کی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ تو مدینہ کے لوگ جب حج کے لیے نکل جاتے اور کسی ضرورت سے پھر واپسی کرنا ہوتا نا، تو اب انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ گھر سے نکلے ہیں نا تو گھر سے اندر داخل، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، بلکہ اوپر سے، چھت کے اوپر سے داخل ہوں گے۔ تو یہ کرتے تھے، ایک آدمی نے انصاری دروازے سے داخل ہونے کا عمل کر لیا، تو لوگوں نے اس کو ملامت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ قدیم رسم کی بنیاد پر اور قدیم رسم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر لوگوں نے نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور کہا کہ یہ کون سی نیکی کرتے ہو؟ اپنی طرف سے نیکی کہ گھر سے نکل گئے تو اب دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ چھت کے اوپر سے، تو کہا کہ یہ نیکی وکی نہیں ہے۔ نیکی کس کا نام ہے؟ کہا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو تقوی کا نام ہے، اور کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آنا ہونا تو دروازے سے آؤ۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ کوئی رسم ہے، کوئی طریقہ ہے، ظاہری طور پر ایک بات سوچ لی جائے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اب یہاں فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ نکل گئے نیکی کے کام کے لیے، تو جہاں سے نکلے پھر وہاں کیوں آئیں گے؟ راستہ بدل کے آنا چاہیے، اور جو نکلے ہیں نا تو وہ نکلنا رہنا چاہیے باقی، اس بنیاد پر۔ تو یہ اپنی سوچ کی بنیاد پر بات تھی، تو اپنی سوچ کی بنیاد پر دین میں جو چیز داخل کر لی جائے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے، اور عادات کی بنیاد پر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی ہے۔ ان کا طریقہ ہو گیا تھا، ایک رسم تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رسم بنا لینے سے یہ عبادت نہیں ہوگی، عبادت تو وہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا، تو اللہ نے اس کو مشروع کیا نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز ہے، یعنی مختصر لفظوں میں کہیں گے تو شریعت کا یہ طریقہ کہ وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، شریعت منع کرتی ہے تو صرف منع نہیں کر دیتی کہ یہ نہیں کرنا، اور حیرانی اور پریشانی میں چھوڑ دیا جائے کہ کرنا کیا ہے، تو یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت اگر کسی چیز سے روکتی ہے نا تو اس کا بدل بھی پیش کرتی ہے، تاکہ روکنے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے آدمی حیرانی اور پریشانی میں نہیں پڑے کہ ٹھیک ہے آپ نے روک تو دیا لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہ چیز نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے؟ یہ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو کیا نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے یہ بھی بتلاتی ہے شریعت، اور اس کی جگہ پر کرنا کیا ہے متبادل کے طور پر وہ بھی شریعت اس کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ کہا کہ چھت سے نہیں آنا، یہ نیکی نہیں ہے، کہاں سے آنا ہے؟ تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے آنا ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت گزری ہمارے سامنے کہ کہا کہ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا، رَاعِنَا نہیں کہنا، کیا کہنا پھر؟ تو کہا وَقُولُوا انظُرْنَا، تو رَاعِنَا نہیں کہنا منع کر دیا، کہنا کیا ہے؟ متبادل بھی بتا دے کہ انظرنا کہا کرو، تو متبادل بتانا، ورنہ حیرانی اور پریشانی کی بات ہوتی ہے، اور نہیں کرنا بیٹا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کی رہنمائی ہونی چاہیے، ورنہ پھر کرنے جائے گا، پریشان ہوگا اور پھر اسی کا اعادہ کرے گا۔ تو اس حکمت کو ذہن میں ہم کو عملی دنیا میں رکھنا چاہیے، اور
آخری بات بلکہ ایک دو اور باتیں کہا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ایک تو دروازے سے، یعنی محسوس بنیاد پر ایک دروازہ ہے ہمارے سامنے، اسی سے داخل ہونا ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے نا۔ ایک بات یہ بھی کہی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معنوی بنیاد پر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہونا، تو ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اسی دروازے سے داخل ہوں گے تو صحیح طور پر داخلہ نصیب ہوگا۔ اب اس کی مثال یہ دی کہ لوگوں کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اور عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا، عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہونا، منصب کے اعتبار سے بڑا ہونا اور منصب کے اعتبار سے چھوٹا ہونا، تو جس منصب کا اور جس مقام کا آدمی ہے نا، اس سے گفتگو کرتے وقت اس منصب اور اس مقام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ خیال رکھنا کیا ہے؟ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اگر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور مقام اور کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو اور بات نہیں کریں گے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط راستے سے آنے کی بات ہو جائے گی۔ تو صحیح راستے سے آنے کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح القاب وغیرہ کا استعمال کرنا، صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا، اور پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت کسی انسان کو نہیں ملنے والی ہے۔ ایمان کی حفاظت بھی تقوی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تقوی سے آدمی محروم ہو تو اس بات کا پورا ڈر ہے کہ ایمان سے بھی محروم ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی کیا ہے؟ کامیابی کی کلید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اور اس سے کام لینے کی توفیق فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا